کیا شاہد افریدی وفاقی وزیر بن رہے ہیں؟ ARY نے سینئر صحافی عاصمہ شیرازی سے معافی مانگ لی۔ سینئر صحافی منصور علی خان کا PTI کے یوٹیوبرز کو کھلا چیلنج۔ PTI کی سیاسی کمیٹی کی تازہ صورتحال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹاکرا ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ چودھری خالد۔ جناب خبریں پاس سے آ جانے ہیں فوری، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ فوری آپ کو ساری جو اپڈیٹ ہوئی ہے ملکی سطح پہ آپ کو بتا دی جائے گی، تاکہ آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے۔ بے شک ابھی ویلے ہیں لیکن تھوڑا ٹائم بہت قیمتی ہے۔ ایسا مطلب کہ سارے پاکستانی ذرا بس اسی طرح ہیں، زیادہ ٹائم فارغ رہ کے گزارتے ہیں یا پھر ریلز دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ لیکن چلیں کوئی بات نہیں، میں نے کہا آپ کو فوری طور پہ میں بتا دوں کہ جناب شاہد آفریدی کے حوالے سے ڈان نیوز پہ اتنی بڑی خبر چھپی ہے۔ آفریدی بہت مشہور ہے جناب، کدی بنگلہ دیش آ رہا بلڈ پریشر لو کر دینا سی، کدی انڈیا آ رہا۔ بہرحال بڑا بڑا نام ہے جناب کرکٹ دا، چھکیاں دی وجہ تو شاہد آفریدی کو جناب ڈان نے رپورٹ کیا ہے، ایک خبر دی ہے کہ جناب شاہد آفریدی کو 2 وزارتاں دین دی کوشش کی گئی سی، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ بہت شکریہ، میں معذرت چاہتا ہوں۔ یعنی کہ شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان نے شاہد خان آفریدی کو 2 کٹھیاں وزارتاں دین دی کوشش کی ہے اور انہوں نے آفر کرائی، لیکن شاہد آفریدی صاحب نے نہیں لئی۔ وہ یہ ہے کہ 2 وزارتاں نے جناب، انہوں نے کہا تسی ایویں کرو کہ سپورٹس بھی تسی لے لو، یعنی کہ سپورٹس کی منسٹری بھی، اور یوتھ یعنی کہ منڈیاں دی جڑی اج کل ساڈے نوجوان نسل ہے انہاں دی یوتھ دی جڑی وزارت ہے وہ بھی تسی لے لو جناب شاہد آفریدی صاحب۔ تو شاہد آفریدی صاحب نے کہا بہت شکریہ، میں آپ کا مشکور ہوں، میں آپ کا ممنون ہوں، آپ کا بہت شکریہ، لیکن سر جی میں آپ نے جو شاہد آفریدی فاؤنڈیشن بنائی ہے، جو NGO شاہد آفریدی صاحب نے بنائی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ میں سارا فوکس اپنی NGO تے کرنا چاہ رہے ہیں، تہاڈی مہربانی تسی مینوں آفر کیتی۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاہد خان آفریدی صاحب نے دونوں وزارتاں نہیں لیاں، سیاست کر گیا، پر ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں ہو سکتا ہے کہ بھائی لے لے، لیکن فی الحال انہوں نے نہیں لیاں اور انہوں نے بہرحال شکریہ ادا ضرور کیا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ شاہد آفریدی کو جو PTI کے دوست ہیں سوشل میڈیا پہ، انہوں نے جناب چنگی پلی انہوں دی طبیعت خراب کی ہوئی سی، سوشل میڈیا طرح دے خلاف بیان جاری کر دیندے سن، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ PTI کے اندر سے ہی لوگ جو ہیں وہ شاہد آفریدی کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور اپنے ورکروں کو انہوں نے سمجھایا تھا۔ شاید مجھے لگتا ہے کہ اب شیر افضل مروت نے کہا کہ یار نہ کرو، بالکل تنگ نہ کرو شاہد آفریدی صاحب کو۔ شاہد آفریدی صاحب زیادہ تر موجودہ حکومت اور PDM کی حکومت اور میاں شہباز شریف کے حوالے سے ان کو مبارکباد دے دیتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے لیے جو مسئلے ہوئے ہیں PTI ورکرز کی طرف سے۔ لیکن بہرحال شاہد آفریدی صاحب نے جناب دونوں وزارتاں معذرت کر لی، انہوں نے کہا نہیں سر مینوں تسی نہ دیو، میں وزارتاں نہیں لے سکتا کیونکہ وزارت بہت بھاری ہوندی ہے، میرے کو چکی نہیں جائے گی، ایک تسی کٹھیاں 2 دیتی ہیں، اس تو دونوں میں تھلے نہ میں آ جا اور تسی مینوں پلیز نہ دیو۔ تے میں تہاڈا بہت شکریہ ادا کرنا کہ تسی مینوں جناب وزارتاں دی آفر کیتی۔ لو جناب ایک اور وڈی ساری انی وڈی خبر ہے، وہ ہے جناب ARY نیوز وڈا چینل ہے، اور انہوں نے وڈے چینل نے چھوٹی جی معافی، نکی جی معافی منگی ہے عاصمہ شیرازی صاحبہ سے۔ انہوں نے جناب کوئی 19 اور 20 میں پڑھ کے دس دینا، کیونکہ جڑی ہے انہوں نے معافی جس انداز سے منگی ہے میں تمہیں پڑھ کے دساں منوان، کیونکہ چینل دا مسئلہ ہو سکتا ہے کل نوں کوئی جناب ساڈا دوست میرے خلاف ہو جائے، کیونکہ وہ بزت کرن لگ جاندے نے دوست ہی، تے اس تو جڑا ایگزیکٹ انہوں نے معافی چلائی ہے وہ معافی یہ ہائی کورٹ کی طرف سے کہا گیا تسی معافی منگو انہاں کولوں۔ سینئر صحافی عاصمہ شیرازی صاحب نے کیس کرتا سی کہ انہوں نے میرا نام کیوں لیا۔ اچھا وہ ایک کیس تھا، اس حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ
ਇਹ ਜੋ ਮਾਫੀ ਹੈ ਜੋ ਚਲਾਈ ਹੈ 에ਅਰਵਾਈ ਨੇ, ਕੋਈ 9 ਜਨਾਬ 52 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਬੈਠ ਕੇ तो उसने जनाब माफ़ी मांगी है निक्की जी, लेकिन मुझे लगता है कि गोंगलुआ तो मिट्टी चाड़ी है, कोई बड़ी माफ़ी कोई नहीं मंगी। कोई कोर्ट ने कहा था कि आप एयरवाई वालों आप आसमा शराजी साहबा से माफ़ी मांग लो, क्योंकि उनका कोई ताल्लुक नहीं था, आपने उनकी तस्वीरें लगा दी और ख़बर भी लगा दी, तो वो फिर ऐसे ना करें जनाब। तो एयरवाई ने माफ़ी किस तरह मंगी वो तो दस देना। एयरवाई ने जनाब कहा कि 19 और 20 जनवरी 2022 को एयरवाई ने सुप्रीम कोर्ट के एक केस पर 100 मोटो नोटिस का केस है जनाब, उसकी समाअत हुई थी। उसमें दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए थे जो कि खबर से रिपोर्ट किए गए। ये वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स देते हुए जनाब सीनियर सहाफ़ी आसमा शराजी साहबा का नाम नहीं लिया था और ना ही ये केस आसमा शराजी साहबा के मुतल्लिक था। एयरवाई पर इनकी तस्वीर और वीडियो नशर हुई। एयरवाई का मकसद आसमा शराजी की साख को नुकसान पहुंचाना नहीं था, दरगुजर किया जाए। जनाब देखो उन्होंने क्या है जनाब कि आसमा शराजी का नाम लिया था, असी तुहाडी मेहरबानी साडे कोल असी लै बैठे और नाल ही उन्होंने कहा जनाब वो आसमा शराजी के मुतल्लिक नहीं था, इसलिए हो सकता है तुसीं मैनूं सानूं दरगुजर कर दिओ बस। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਰਨ ਫੋਨ ਆਸਮਾ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ 9:52 ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਰਵਾਈ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਦੱਸੋ ਉਹ ਬਾਜੀ ਨੇ ਮਾਫੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ दरगुजर किया जाए। लेकिन आसमा शराजी साहब अच्छी जर्नलिस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने हो सकता है कि चुप हो गई, उन्होंने कहा बस ठीक है और मैं क्या कह सकनी हूँ, लेकिन ये अभी मैंने पूछा नहीं है। लेकिन बहरहाल उन्होंने एयरवाई ने मांग ली माफ़ी जनाब, उन्होंने कहा सर माफ़ कर दियो तुसी जनाब, एवं नहीं किया, एवं कह दें तो चलो फिर और वड्डी, उन्होंने कहा दरगुजरी कर दियो बस, इन्हीं को माफ़ी मंगी है। अच्छा एक और बड़ी बात है वो मैंने कहा आपको बता दूं, जिसमें मैं हर टाइम अपने व्लॉग में बड़ा स्टांस लेता हूँ, सख्त, वो मुझे पता है तो मैं इसलिए लेता हूँ, लेकिन वो मैनू लगता है कि मेरा जो तजजिया सी वो एवं पुट्ठा हो रहा थोड़ा जहा। वो तजजिया ये था कि मैं कहता था कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वज़ किसी दी जान कोई नहीं छड़ी जाएगी, लेकिन पता चला जनाब कि 20 लोग जो हैं वो उन्होंने छड़ दिता। उन्होंने ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ छोटा मोटा नाम होएगा ये वो होंगे, लाजमी बात है। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस जो लोग थे जनाब PTI के वर्कर जिन्होंने तोड़ फोड़ की थी, ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ और उनको रहा कर दिया गया जनाब। वाह ठीक हो गया जनाब। अच्छा एक बहुत ਵੱਡੀ ਹੋਰ खबर है वो मैं देनी बहुत ज़रूरी है, वो है कि मंसूर अली खान साहब सीनियर साफ़ी हैं, इन्ना ज़बरदस्त भरा साਡਾ बोलदा है कि ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ कि ਮੈਨੂੰ बड़ा पसंद है। भरा नून लीग के खिलाफ भी बोल रहा होंगे, भरा PTI के खिलाफ भी बोल रहा होता है। भरा का यही तो है कि भरा किसी का कोई नहीं जनाब, ना वो नून लीग का, ना वो PTI का, ना वो किसी होर जमात का, किसी का कोई नहीं। मिला लगता किसी का भरा साडा है, किसी का सका कोई नहीं है। बल मुझे लग रहा है, बाकी अल्लाह को पता है कि मंसूर अली खान साहब किसी के सके है नहीं या नहीं, लेकिन वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जर्नलिज्म में किसी के सके नहीं है। वो कहते हैं भाई जी मैं बोलना है सच बस, बाकी तुम नाराज़ होना तो हो जाओ, भावें जो नून लीग वाले हो जाए, भावें PTI वाले हो, मैंने कोई फर्क नहीं पैंता। ये मैंने नोट किया है बहरहाल, क्योंकि मैं उनको देखता भी हूँ और मेरे व्लॉग्स में उनकी झलक ज़रूर आती है, क्योंकि मैं उनको भी देखता हूँ और भी दोस्त हैं हमारे उनको भी मैं देखता हूँ। तकरीबन ज़्यादातर बड़े जो जर्नलिस्ट हैं उनको मैं ज़रूर देखता हूँ, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि देखना ज़रूरी होता है, उनका तजज़िया देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं काफ़ी सारे व्लॉग्स देखता हूँ। तो किया क्या है कि मंसूर अली खान साहब ने क्या जनाब, तुसी ए यूट्यूबरो PTI वालों ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਖਬਰਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੋ, ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੇ थे और उनका ना कोई सिर ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ और झूठ बहुत बोलते सो। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ मैदान 'ਚ, ਆਪਾਂ कैमरे ला लांगे, कैमरे लगा के तो आप मेरे से बहस कर लें कि आप अपना वो जो स्टांस देते थे, वो जो खबर देते थे, इतना झूठ बोलते सो। और वो जो झूठ है मैं अब आपके झूठ पकड़ के बैठा हुआ हूँ, आप लोग आ जाए मेरे सामने और कैमरा हम कर देंगे ऑन, तो आप उन झूठों पे मेरे से बात कर लें। मैं आपको सच बताऊंगा कि आपने ये भी झूठ बोला था, ये भी झूठ बोला था, ये भी झूठ बोला था। ये जनाब PTI वालों को मंसूर अली खान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं तुम दसता है भरा बहुत ज़बरदस्त व्लॉग करता है, भरा बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम करता है। मैं सही कह रहा, मैंने कोई चक्कर नहीं, ना मेरी भरा दे नाल एक दी दफ़ा मुलाकात भरा ना हुई है, मैनू बहुत अच्छा लगा सी भरा।
تو ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੋਲਦਾ ਜਨਾਬ। تو انہوں نے کھلا چیلنج کرتا پی ٹی آئی والوں کو، انہوں نے کہا ورک یوٹیوبرو بھائی جان آؤ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਮੁxtਲਿਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੇ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬਰ ਕੋਈ ਆਤਾ ਸਾਹਮਣੇ یا نہیں، ਮੈਨੂੰ نہیں لگتا کوئی آئے، یہ میں بہرحال میرا اپنی ججمنٹ ہے، میری اپنی ججمنٹ ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی آئے گا اس پہ۔ اچھا دوسری ایک اور بہت بڑی بات تھی، وہ تھی پرا ساڈا جنہوں میں بڑا اچھا سمجھنا، علی محمد خان پی ٹی آئی میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی بھیجتے ہیں پہلے، اور بڑے اچھی تقریر بہت شعلہ بیانی کے ساتھ کرتے ہیں۔ انہوں نے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے کہا یار انہیں سارے بندے تو سواڑے کوئی نہیں ہے، جو سیاسی کمیٹی بنائی ہے پی ٹی آئی نے، اس میں انہوں نے کہا نہ کوئی سندھ کا ہے، نہ کوئی بلوچستان کا ہے، اور نہ ہی کوئی خاتون تسی لئی ہے، ایویں تسی اپنی مرضی نال ہی 15 کو بندے 14 کو بندے اکٹھے کر لینے۔ انہوں نے پھر جب یہ کہا تو جناب فوری طور پہ جو پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی ہے انہوں نے جناب 5 بندے وچ واڑے نے اور سیاسی کمیٹی میں، اور ان میں ایک سندھ سے 2 واڑے نے اور 2 انہوں نے بلوچستان سے واڑ لیے جناب، اور ان کا میں نام لے لیتا ہوں، اور ایک جناب کے پی کے سے ہیں ہزارہ سے۔ اچھا میں بتاتا ہوں کون ہے، فردوس شمیم نقوی کو سیاسی کمیٹی میں ڈالا گیا ہے، نام ان کا علیم عادل شیخ وہ جو سندھ والے ہیں جناب ان کا بھی نام ڈال لیا گیا ہے، اعظم سواتی جڑے بیچارے روندے سن کہ میرے نے بڑی 2 نمبری کیتی ہے، میری تصویراں ویڈیوز وغیرہ فیملی دی بنائی ہیں، اور وہ آج کل نظر ویسے کوئی نہیں آ رہے، نہ سن شیخ رشید صاحب نظر آ رہے ہیں، نہ فی الحال اعظم سواتی صاحب نظر آ رہے ہیں، لیکن اعظم سواتی صاحب کا نام جو ہے وہ سیاسی کمیٹی میں پی ٹی آئی والوں نے ڈال لیا ہے۔ اور ایک جناب اور بندہ ہے وہ ہے سلار خان کاکڑ، یہ بلوچستان سے ہیں، ان کا نام بھی ڈال لیا گیا ہے۔ اور ایک جناب بہت ہی ٹھیٹ قسم کا بندہ سی قاسم سوری، یعنی کہ میں نہیں کہہ رہا لوگ کہتے تھے بڑا ٹھیٹ ہے قاسم سوری، ان کا بھی نام سیاسی کمیٹی میں ڈال لیا گیا ہے۔ پہلے ڈال دے کوئی نہیں سن، پہلے اپنی مرضی نہ ہمیشہ لیٹ کرتے ہیں، یہ ہمیشہ ایسے کام کرتے ہیں، پھر جب انہوں نے اپنا جلسہ کرنا سی پھر بعد کہتا جلسے کہ اسی اس تو نہیں کرنا کہ رمضان شریف کا تقدس بھی ہے اور 27ویں کی رات بھی ہے، لیلۃ القدر کے تقدس میں ہم نے جلسہ منسوخ کر دیا۔ یہ نہیں سمجھ آ رہی بھائی جان، روزے تو پہلے چل رہے سن، تسی پہلے کیا لیندے، لیکن پتہ نہیں انہوں دا پتہ نہیں سی روزیاں دا، اور انہوں نے یاد نہیں سی کہ لیلۃ القدر بھی شاید رمضان چ آندی ہے، استغفر اللہ۔ لیکن بعد میں انہوں نے آئیں بائیں شائیں کر کے تو یہ کہہ کے اپنا وہ جو جلسہ کرنا تھا پی ٹی آئی والوں نے وہ بھی جناب کینسل کر دیا تھا۔ تو یہ میں نے کہا تھوڑی سی چیزیں تھیں جو میں نے کہا آپ کو میں بتا دوں، تھوڑی سی چیزیں نہیں، تھوڑی سی گلیں سن، تھوڑی سی باتیں تھیں، یہ میں نے کہا آپ کو بات کر دوں کہ آپ لوگوں کو بتا دیا جائے تاکہ آپ لوگ اپڈیٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے سر۔ تو یہ میرے خیال میں کافی لمبا ویلاگ ہو گیا، پھر بڑا ہو گیا یار، تسی پھر دیکھنا تو ہے کوئی نہیں جناب، لیکن میں نے اپنا کام جاری رکھنا ہے، اور مجھے دیں فی الحال اجازت، اللہ حافظ۔